Okay, Extraordinary People Podcast. I'm here with Mirza Ali Saab. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. علی صاحب, ہم آپ کو پرانے جاننے والا ہوں, وہ تو لمبی کہانی ہو جائے گی, انشاءاللہ کبھی پھر سے اس کے بارے میں بات کریں گے. میں اس وقت یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ جو اگر ہمارے کوئی ویورز ہیں جو دیکھ رہے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان یہ جو مسئلہ چل رہا ہے, یہ جیسے انگلش میں کہتے ہیں انیویٹیبل ہے, یہ ضرور ہونا چاہیے, ہوئے گا, یا ہم اس کو کس طرح اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں؟ دیکھیے, اگر ہم برصغیر پاک و ہند کی ہسٹری کو دیکھیں تو مختلف مذاہب کے یا مختلف مینٹیلٹی کے لوگ اکٹھے ہی رہ رہے تھے, اور کوئی ویسی ہمارے درمیان دشمنی نہیں تھی. ہم اکیلے ہی تھے, ہندوؤں کے ساتھ, عیسائیوں کے ساتھ, یا مختلف قسم کی ذہنیت کے ساتھ کوئی ایسی ہماری دشمنی نہیں تھی, صرف یہی اچھی ڈیلنگس تھی. اب دوسرا جو نقطہ ہے کہ پاکستان انڈیا سے علیحدہ ہو گیا, تو اس کی بھی بنیاد کچھ ایسے آپس میں کچھ اختلافات تھے ان کے, جس سے آپ کہہ سکتے ہیں سوشل ڈفرینسز تھے, اختلافات تھے, یا اس کے اندر کچھ ان کے مذہبی اختلافات بھی تھے, جن کی بنیاد کے اوپر مسلمانوں کو کچھ حقوق حاصل نہیں تھے. یعنی یہاں کچھ ریسٹرکشنز تھی ان کو, یا ان کو وہ چیزیں اڈاپٹ کر کے جو ان کو مذہب اجازت دیتا ہے, اگر وہ کرتے تو اس معاشرے میں بد امنی پیدا ہونے کے اور زیادہ چانسز تھے. تو یہ ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے جو بانی پاکستان قائد اعظم حمد علی جناح ہیں, تو انہوں نے پھر یہ علیحدہ ملک کا مطالبہ کیا تھا. تو یہ وجوہات تھیں. تو اگر ہم دیکھیں اب جو حالات بن گئے اس کے بعد پاکستان اور ہندوستان کے کلیشز کے لیے, تو اس کے درمیان مین ایشو کشمیر کا ہے کہ بعض دفعہ ہم بینگ مسلمان کہتے ہیں کہ وہاں میجارٹی مسلمانوں کی ہے, اور ان کو ان کے نقطہ نظر کے مطابق آزادی ملنی چاہیے, اور ہندوستان جو ہے ان کے اپنا نقطہ نظر ہوتا ہے کہ کشمیر جو ہے وہ شروع سے ایک ہمارا حصہ تھا, تو ہم تو اب اس کو نہیں. تو یہ ہے کہ جنگ کا اصل میں جو بنا ہوا ہے نا, اس کشمیر کا جگہ کہ جس پہ ہم کہتے ہیں وہ ہمارا ہے اختیار, وہ کہتے ہیں ہمارا اختیار. تو اس کے علاوہ کوئی کوشچن اگر آپ دیں تو میں پھر جی نہیں بالکل صحیح. میرے خیال میں یہی کہنا چاہوں گا کہ میرے خیال میں اسلام جہاں تک میں سمجھاؤں وہ تو یہی کہتا ہے کہ امن کی طرف جائیں, اور جو دہشت گرد اگر ہیں جنہوں نے انیسنٹ لوگوں پہ حملہ کیا ہے, میرے خیال میں ایسے ایکشن کا کوئی اسلام کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. بالکل آپ نے صحیح فرمایا. جب ہم کہتے ہیں نا اسلام, تو اسلام کا مطلب یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پریکٹیکلی ہمیں دکھایا, اصل میں وہ اسلام ہے. اور اس اسلام کی اگر ہم نے دیکھنا ہو کہ باقی مذاہب یا باقی مینٹیلٹی کے لوگ, چاہے وہ کسی بھی مینٹیلٹی کا ہو, وہ کیسے سروائیو کیا وہ مکہ میں جب مکہ فتح ہوا, اور وہاں ایک اسلامک گورنمنٹ جو ہے وہاں بنی, تو ہم اگر دیکھیں تو وہاں صرف مسلمان ہی تو نہیں تھے مکہ کے اندر, یا ایسا نہیں تھا کہ جی جو مسلمان نہیں ہے تو اس کو ان کے رائٹس کم ملیں گے, یا وہ اس مکہ کو چھوڑ کے چلا جائے, یا یہ ایسے کوئی واقعات ہمیں اسلام کی ہسٹری میں اتھینٹک نہیں ملتے. اور نہ ہی قرآن کی تعلیمات کی بنیاد کے اوپر ایسا ہے کہ جس کے ساتھ اسلامی خیالات نہیں ملتے جس شخص کے ساتھ, تو اسے کوئی ڈسکریمنیٹ کیا جائے یا اس کو کچھ حقوق کم کیے جائیں. بالکل ایسی بات نہیں ہے. اگر مسلمان جو ابھی گورنمنٹ ہماری ہیں, وہ میں پرسنلی ایسا نہیں سمجھتا کہ کوئی اس جسے ہم کہتے ہیں کہ مدینہ کی جو ریاست تھی اس وقت, اس کو کوئی پریکٹیکلی فالو کر رہا ہو. ابھی موجودہ حالات میں کوئی بھی مسلمان ملک ایسا نہیں ہے جو اس ریاست مدینہ کے لاز کو فالو کر رہا ہو. دعوے کرتے ہیں لیکن پریکٹیکلی ایسا نہیں ہے. یہی ہم دعا کر سکتے ہیں کہ امن ہو. بالکل, اللہ تعالیٰ کے آگے ہماری یہی دعا ہے کہ پوری دنیا میں امن ہو, اور جنگ کے حالات بنے ہوئے ہیں یہ بیٹھ کے اس کو حل کیا جائے, اس کو آرگیومنٹ کے ساتھ حل کیا جائے, اور نئی جنریشن جو آگے آنے والی ہیں وہ ہماری اس غلط قسم کی جو ہیں وہ ناانصافیاں یا یہ جنگ کے جو ہم شعلے بھڑکا رہے ہیں, وہ آئندہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ ہمیں غلط راستے سے جانیں کہ ہم نے انہیں کیا دیا. جزاک اللہ خیر. شکریہ بہت بہت.